بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دی ہیگ کی عدالت ڈچ ریاست کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے لائے جانے والے مقدمے کی سماعت کرے گی، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو F-35 لڑاکا طیاروں کے پرزوں کی برآمدگی نیدرلینڈ کو غزہ میں جنگی جرائم میں ملوث بناتی ہے۔ دنیا کی عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ نیدرلینڈ جاری تنازع کے دوران اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے اسپیئر پارٹس کی کھیپ کی اجازت دے کر غزہ میں اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر اور سنگین خلاف ورزیوں میں حصہ ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف نیدرلینڈ کے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ وہ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے کیس پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ نیدرلینڈ کے ایک اخبار NRC نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ ہالینڈ نے قانونی مشیروں کے انتباہ کے باوجود اسرائیلی F-35 لڑاکا طیاروں کے اسپیئر پارٹس کی کھیپ کی اجازت دی تھی کہ ایسے طیارے غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر بمباری میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت اب تک 15,000 سے زائد غزہ کے شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اور متعدد عہدیداروں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ اسرائیل ان الزامات کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی افواج گنجان آبادی والے شہری علاقوں میں تعینات فلسطینی عسکریت پسندوں سے لڑتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کر رہی ہے۔ غزہ کے استاد طارق العنابی اپنے طلبہ کی کرسیوں کو ایک دائرے میں ترتیب دیتے ہیں، سلیٹ اور چاک نکالتے ہیں، اس دن کے لیے اپنے اسباق کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ انگریزی میں یہ کیسے کہا جائے کہ مجھے فلسطین سے محبت ہے۔ دوستو، غزہ کے علاقے کے کئی اسکول یا تو اسرائیل کی انتقامی بمباری مہم سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہیں بن چکے ہیں، یا طلبہ اور اساتذہ کے یکساں طور پر چلے جانے سے مکمل ویران ہو چکے ہیں۔ انگریزی کے 25 سالہ استاد عنابی کو غزہ شہر میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اپنا اسکول چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کا لڑائی کے عروج پر اسرائیلی ٹینکوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن ہفتوں کی لڑائی اور سزا دینے والی اسرائیلی فضائی اور زمینی بمباری مہم کے بعد، جس میں غزہ کی حکومت کے مطابق 15,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، عنابی اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں اور غزہ کی پٹی کے جنوب میں رافع میں بے گھر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ عمارت کے اصل کلاس رومز اب ان خاندانوں کے گھر ہیں جو میزوں کے نیچے گدوں پر سوتے ہیں، دوسرے راہداریوں میں سوتے ہیں، جہاں انہیں کم از کم رات کی کاٹدار سردی سے کچھ پناہ مل جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ ہر عمر کے تقریباً 40 لڑکوں اور لڑکیوں کی کلاس کو باہر سلیٹوں اور چاک کا استعمال کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں، جو یہاں وہاں سے جمع کردہ چھوٹے موٹے عطیات سے حاصل ہوتے ہیں۔ سیاہ داڑھی، جین اور سرمئی رنگ کے سویٹر میں ملبوس استاد اپنے نوجوان طلبہ کی کوششوں پر نظر رکھتا ہے جب وہ عربی اور انگریزی دونوں میں "مجھے فلسطین سے محبت ہے" لکھنا سیکھتے ہیں۔ 10 سالہ لیان گلابی تتلیوں سے سجا سرمئی کوٹ پہنے اپنے کام پوری توجہ سے کرتی ہے، لیکن چند لمحے کے لیے رک کر یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ان کے گھر پر ہونے والی بمباری نے خاندان کو غزہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اب ہم اسکول میں سوتے ہیں، انکل طارق ہمیں انگلش سکھاتے ہیں، اور خوشی دلی سے مزید بتاتی ہے کہ وہ بھی بڑے ہو کر انگلش ٹیچر بننا چاہیں گی۔ عنابی نے بتایا کہ پہلے ہم بچوں کو ان کی مسکراہٹ واپس دیتے ہیں اور انہیں ان کے اسباق پر واپس لے جاتے ہیں۔ عنابی نے کہا، پھر ہم انگریزی بولنے میں ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی آواز دنیا میں سنی جا سکے۔
فی الحال دوستو وہ تنہا 40 طلبہ کو صبح کے وقت اور 40 دیگر کو دوپہر وقت پڑھاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے مقصد کے لیے دوسرے رضاکاروں کو جمع کرنے کی امید ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دوستو غزہ کی پٹی کے چھوٹے غربت زدہ اور بہت زیادہ آبادی والے علاقے میں 81.5% لوگ غریب اور 46.6% بے روزگار ہیں۔ تقریباً نصف آبادی کی عمر 15 سال سے کم ہے۔ لیکن بار بار ہونے والے تنازعات کے بعد جس نے بہت سے سکولوں کو تباہ کر دیا ہے اور 17 سال کی اسرائیلی ناکہ بندی خاص طور پر تعمیراتی مواد کے معاملے میں، اس کی وجہ سے بچے لامحالہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پر دستیاب وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک بچے کے مختلف گروپ کی صورت کو پورا کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دن میں کم از کم چند گھنٹے سیکھنے کا موقع مل سکے۔ حماس کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ کے نتیجے میں 266 سکول جزوی تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 67 مکمل طور پر ناقابل استعمال ہیں۔ اسرائیلی حکام کو حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کی پیشگی انٹیلی جنس معلومات مل چکی تھی کہ حماس حملوں کی تیاری کر رہی ہے، لیکن اسرائیل نے ان معلومات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ بات دوستو نیو یارک ٹائمز نے شائع کردہ اپنی ایک رپورٹ میں بتائی ہے۔ اسرائیلی حکام کو ایک دستاویز فراہم کی گئی تھی جس میں ان ممکنہ حملوں کا خاکہ نقطہ وار طریقے سے بیان کیا گیا تھا، جو بعد میں 7 اکتوبر کو ایک تباہ کن حملے کی صورت میں سامنے آیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس کے حملوں کی کوئی متعین تاریخ یا وقت بھی اس کے اندر بتایا گیا تھا۔ ایک خاکے میں بتایا گیا تھا کہ حماس حملہ کرے گی، پہلے راکٹ برسائے جائیں گے، اسرائیلی نگرانی کے حصار کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر بندوق بردار کئی لہروں اور قطاروں کی صورت میں حملہ آور ہوتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہوں گے۔ دستاویز میں حساس معلومات اسرائیلی اہداف اور اسرائیلی فوجی صلاحیت کے علاوہ اسرائیلی حساس اداروں اور فوجی حکام سے متعلق تھیں۔ تاہم امریکی اخبار نے اس بارے میں یقین سے نہیں کہا کہ یہ خفیہ معلومات اسرائیلی سیاسی قیادت کے سامنے سے گزری تھیں یا نہیں۔ پچھلے سال اسرائیلی فوجی حکام نے اس طرح کی اطلاعات کو قبل از وقت کہہ دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی تیاری حماس کر رہی ہے۔ یہ معلومات لانے والے اسرائیلی سگنل سے متعلق انٹیلی جنس ونگ کو حکام نے اس وجہ سے برخاست کر دیا تھا۔ حساس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ حماس کتنی جلدی حملہ کرنے والی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ یہ اسی طرح کی انٹیلی جنس ناکامی ہے جس طرح کی 9/11 کے سلسلے میں امریکہ میں دیکھنے میں آئی تھی۔ عالمی رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے قطر کو مبارکباد دی تو اس کے مذاکرات کاروں نے اپنی ثالثی کی کوششوں کو اس خوف سے دوگنا کر دیا کہ جنگ بندی شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹنے والی تھی۔ جنگ بندی اور قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے کا معاہدہ بہت ہی کمزور الفاظ میں تھا۔ مصر کے ذرائع جو ان اعلیٰ سطحی مذاکرات سے واقف تھے، ان کے مطابق خلیجی ریاستوں کے مذاکرات کاروں کو معلوم تھا کہ اسرائیل اور حماس نے اس وقت تک اس بات پر اتفاق نہیں کیا تھا کہ جنگ بندی اور تبادلے کا معاہدہ کب یا کیسے شروع ہوگا۔ معاہدے کے تمام نکات کو واضح کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری تھا کہ سب کا مطلب اسرائیل اور حماس کے لیے ایک ہی ہو۔ ایک مذاکرات نے بتایا کہ اسرائیلی فریق نے غزہ کی پٹی کے اندر استعمال ہونے والے ٹینکوں کو پار کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کسی نے اس بات پر اتفاق نہ کیا کہ زمین پر اس کا کیا مطلب تھا۔ وزیر اعظم کی مرکزی ملاقات میں موساد کے سربراہ کم از کم تیسری بار اسرائیل سے آئے تھے اور مصری انٹیلی جنس افسران کا ایک وفد بھی موجود تھا۔ حماس اور اسرائیل نے 23 نومبر کی صبح سویرے تک دوحہ میں مذاکرات کیے اور اگلے دن جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے منصوبے پر متفق ہو گئے۔
غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست اسرائیلی فوجیوں کا معاملہ اسرائیل کے لیے ایک کانٹے دار اور حساس مسئلہ بن گیا ہے۔ اس صورتحال نے اسرائیل کو ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ اب تک 72 قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں 3 گنا زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل میں ہر خاندان کا ایک بھائی، بہن اور کزن فوجی سروسز انجام دے رہا ہے۔ اسرائیل جنگ کے ہنگاموں کے درمیان ابھرا تھا۔ فوج نے اس صہیونی ریاست کے قیام اور اس کی حفاظت میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی سول سوسائٹی، ریاست اور فوج کے درمیان ایک اٹوٹ رابطہ اور بڑی جذباتی قربت پائی جاتی ہے، جو کہ اب ٹوٹ رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے دوستوں، قیدی فوجیوں کا تبادلہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2004 میں بھی اسرائیل نے ایک اسرائیلی تاجر اور 3 فوجیوں کی باڈیز کے بدلے تقریباً 450 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ 2011 میں بھی اسرائیلی فوجی گیلاد شالیت کو 1027 فلسطینی قیدیوں کے بدلے غزہ کی پٹی میں 5 سال قید رہنے کے بعد رہا کروایا گیا تھا۔ شالیت معاہدے کے تحت رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں میں حماس رہنما یحییٰ سنوار بھی شامل تھے۔ یہ وہی یحییٰ ہیں جنہیں اب 7 اکتوبر 2023 کے حیران کن حملے کا مامار سمجھا جا رہا ہے۔ حماس نے اسرائیلی جیلوں میں قید تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیلی فوجیوں کی رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں دوستوں لگ بھگ 7,000 فلسطینی قید ہیں۔ اس 7,000 کی تعداد میں بعض ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کے متعلق اسرائیل سمجھتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہمارے فوجیوں سے رنگے ہوئے ہیں۔ اب اسرائیلی انٹیلیجنس گرفتار فلسطینی جنگجوؤں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور یرغمالیوں کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل خصوصی فورسز کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کر سکتا ہے۔ کئی فوجیوں کا مسئلہ بھی ابھی باقی ہے جو پکڑے گئے اور بعد میں مارے گئے۔ ان کی باقیات کو نکالنے اور خصوصی تقریبات کے ساتھ دفن کرنے کے لیے بھی عوامی دباؤ پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی سڑکوں پر بھی غزہ سے باڈیز کی واپسی کے لیے بھی دباؤ ابھی مزید دوستوں بڑھے گا۔ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں پی ٹی آئی کی سیاسی تشہیر، کارکنوں کے اغوا اور گمشدگیوں کے خلاف نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ خط میں عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے وفاق اور صوبائی حکومت کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے ہدایات جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ اپنے خط میں عمران خان نے کہا ہے کہ سینئر وکیل اعتزاز احسن نے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں سے متعلق پٹیشن دائر کی ہے۔ اس خط کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن کے طور پر لیا جائے۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں پر کمیشن قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قیادت نے چاروں صوبوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ اس کا فیصلہ قومی اور صوبائی نشستیں بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ متعدد آزاد امیدواروں نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کو اپنے حق میں دستبرداری پر رضامند کرے گی۔ معاہدہ ہونے پر سیاسی جماعت یا آزاد امیدوار کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب عالمی ذرائع ابلاغ دبئی میں شروع ہونے والے موسمیاتی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ متحدہ عرب امارات کی خبریں دے رہے ہیں، لیکن اس سربراہی اجلاس کے پہلے دن ہی اچانک اعلان کیا گیا کہ صدر ابراہیم رئیسی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس میں نہ صرف صدر شرکت نہیں کریں گے بلکہ ان کا نمائندہ بھی مذکورہ اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ اجلاس میں صدر ابراہیم رئیسی کی عدم شرکت کی وجہ غاصب اور بچوں کے قاتل صہیونی اسرائیلی صدر کے دورہ اور اس کے دوران مذکورہ کانفرنس میں موجودگی پر ایران کا احتجاج ہے۔
اسرائیل کا 15,000 سے زائد افراد کے کھلم کھلا قتل عام کے فوراً بعد ہی انجام پانے والا خطے کے کسی مسلم ملک کا پہلا دورہ ہے۔ صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے صہیونی صدر کے دبئی کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صہیونی صدر موجودہ حکام کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں اسرائیل کی حالیہ پوزیشن کو مضبوط بنانے اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا زمینہ فراہم کرنے کے لیے اس اجلاس میں شرکت کے موقع کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک بیٹا 3 مائیں نادرا کا انوکھا کارنامہ، خاتون نے نادرا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، عدالت عالیہ نے نادرا کو نوٹس جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں نادرا کی جانب سے ایک بیٹے کی 3 ماؤں کے ریکارڈ کے خلاف صدر کے درخواست پر سماعت ہوئی۔ نادرا ریکارڈ کے مطابق 17 سالہ نوجوان عمر کی 3 مائیں ہیں۔ نوجوان عمر کے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی، ایک جگہ دادی ماں ہے تو دوسری جگہ سوتیلی ماں والدہ ہیں۔ نادرا ریکارڈ میں نوجوان کی 3 ماؤں کے غلط ریکارڈ کی وجہ سے مستقبل میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عدالت نے نادرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا اور دل کھول کر ہنسنا کبھی کبھی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ طب کی دنیا میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنسی کے فوائد سب پر یکساں نہیں ہو سکتے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ محققین نے مریضوں میں ہنسی کے فوائد کا جائزہ لینے کے بعد بتایا ہے کہ ہنسنے کو ایک بہترین دوا سمجھنے والوں کو اس بات سے حیرانی ہو سکتی ہے کہ ہنسنا 100% فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اچانک ہنسی کا دورہ صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے دل پھٹ سکتا ہے یا دمے کا دورہ اور بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل کے میگزین میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک سائنسی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کو 1946 سے اس برس تک مریضوں پر کیے جانے والے ایک تجربے سے پتہ چلا ہے کہ اچانک قہقوں کی وجہ سے دل پھٹ سکتا ہے، جبکہ دوران قہقہ تیزی سے سانس لینے سے دمے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نقصانات میں ہرنیا، درد شقیقہ کا بڑھنا یا جبڑے کی ہڈی بھی اتر سکتی ہے۔ تاہم دوسری طرف سائنسدانوں کی ایک دوسری ٹیم کا کہنا ہے کہ درجنوں تحقیقی مطالعوں سے ماہرین کی جانب سے ہنسی کو ایک اچھی دوا کے طور پر تجویز کیا گیا ہے، جس سے دل اور نفسیاتی تناؤ کی کیفیت میں آرام آتا ہے۔ ہنستے رہنے سے بلڈ پریشر کم رہتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مسخروں کے ہمراہ کیے جانے والے اس تجربے سے ثابت ہوا کہ مسخروں کی وجہ سے مریضوں کے پھیپھڑوں کے افعال میں بہتری آئی۔ اسی طرح دن بھر کی حقیقی ہنسی 200 کیلوریز جلانے کے کام آئی۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں میں بلڈ شوگر بھی کم ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچانک سے ہنستے رہنا اور بے قابو قہقوں کے باعث پیٹ پر دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے آنتوں کی نقل و حرکت بڑھ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا جائزہ اس نظریے کو چیلنج کرتا ہے کہ ہنسنا ایک مکمل طور پر فائدہ مند نسخہ ہے۔ انہی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا دل کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اگرچہ تحقیق کے نتیجے میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کی درجہ بندی پیش کی گئی ہے، پھر بھی کچھ لوگ اس کے فوائد کو نظر انداز کرنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہنسیں، لیکن بہادری کے ساتھ۔ عام افراد درد اور تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ڈیمینشیا اور دیگر مریض اس عارضے کے باعث اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی بنا پر ان کے درد کو جاننا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھار غلط علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسی کمی کے پیش نظر ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ ایپ کو پین چیک کا نام دیا گیا ہے، جو مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چہرے کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے درد کی شدت کا احساس کرتی ہے۔ کوئی بھی اسمارٹ فون سے مریض کے چہرے کی مختصر ویڈیو بناتا ہے۔ اس دوران ایپ چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دیگر شواہد کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تمام معلومات کو نگرانی کرنے والے شخص کے بیانات کے تحت درد کی شدت کو بیان کر دیتی ہے۔ یہ ایپ 90% درستگی سے بتا سکتی ہے کہ کوئی خاتون یا مرد کتنی تکلیف میں ہے۔ خصوصاً ڈیمینشیا کے مریض بولنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔
پوری دنیا میں ایسے مریضوں کی تعداد 5 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ان کی تعداد میں 1 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔